فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو لشکر روانہ فرمایا اور حضرت شاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر، اس کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا۔ جب لشکر ایران پہنچا اور جنگ چھڑی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبے کے دوران 3 مرتبہ فرمایا، یا ساریتا الجبل، یا ساریتا الجبل، یا ساریتا الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ 1 مہینے کے بعد جب لشکر واپس آیا، بعض کتب میں جب لشکر واپس آیا تو حضرت شاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ شاریہ، جب تم ایران پہنچے تو تمہیں فتح کس طرح سے حاصل ہوئی؟ تو حضرت شاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم تو ہار چکے تھے، لیکن ہمیں ایسے آواز آئی کہ جیسے فاروق اعظم مجھ ساریہ یعنی میرے کندھوں پہ چڑھ کر کے آواز لگا رہے ہوں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ جب ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہاں سے کافروں کی فوج نکل رہی تھی۔ جب ہم نے وہاں حملہ کیا تو ہم جیت گئے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات مختار کل سے سورہ بقرہ 12 سال تک سیکھی۔ جب سورہ بقرہ 12 سال تک سیکھی ہے تو فاروق اعظم کے علم کا یہ مقام ہے کہ آپ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں ہو کر کے اور ایران کا دیکھ رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھنے کی یا سننے کی سماعت کا کیا حال ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر دور دور تک گئی تو آپ کا ایک دوست آیا اور وہ مدینے کے اندر دیکھتا پھر رہا کہ وہی فاروق اعظم کے ہاں جانا ہے، فاروق اعظم کے ہاں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں پر ہے۔ جب دیکھا تو فاروق اعظم نے بھی پہچان لیا، دونوں گلے ملے، دعا اور سلام ہوئی۔ کہنے لگا کہ یار عمر، یاد ہے کہ تو اور میں بچپن میں جب اونٹ چراتے تھے تو تیرا اونٹ بھاگ جاتا تھا اور تجھے نہ ملتا تھا تو تیرا باپ تجھے خطاب بہت مارتا تھا۔ کہا ہاں یار، کہا کہ یار یہ بھی یاد ہے کہ میرے بھی اونٹ گم ہو جاتے تھے تو تجھے وہ بھی نہیں دکھائی دیتے تھے۔ کہا ہاں یار یاد ہے۔ کہا پھر یار اتنا کمال کیسے آ گیا کہ مدینے میں بیٹھ کر تو نے ایران کا دیکھ لیا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا یار میرا کمال اس میں کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے پہلے لوگ مجھے خطاب کے بیٹے عمر کے نام سے جانتے تھے اور اب لوگ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس میں میرے دوست میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یار قربان جاؤ، جب فاروق اعظم کے علم کا یہ مقام ہے تو سرور کائنات کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ اور کچھ وعدہ گیتا کہتے ہیں یار سرکار کو غیب نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے علامہ القرآن کے محبوب کو اپنے قرآن کا علم سکھا دیا اور قرآن میں ہر خشک تر کا علم ہے۔ تو یار سرکار کو یہ، سرکار کی شان میں یہ جملہ بولنا کہ سرکار کو غیب نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ حد کفر تک لے جاتا ہے بندے کو۔ اور پھر بریلی کے تاجدار احمد رضا نے بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا اور اللہ نے دیدار کروایا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو غیب ہے اور اہم ہے وہ رب کی ذات ہے۔ جب اللہ نے اپنا دیدار ہی کروا دیا مصطفیٰ کو تو کریم سے پھر کیا غیب چھپا ہوگا؟ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بریلی کے تاجدار نے بڑا اچھا کلام کہا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بے شک سبحان اللہ، آقا کے غیب کی یہ شان مبارک ہے۔